بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہماری جمعیت کے تمام ذمہ داران، مقامی جمعیت کے تمام ذمہ داران، یہاں اسلامہ کے رہنے والے تمام حاضرین اور ہمارے خواتین اور پیارے بچوں، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک عرصے کے بعد یہاں آنا ہوا اور الحمدللہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آج ہم اور آپ یہاں سب اکٹھا ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جہاں پر دین کی باتیں ہوتی ہوں تو فرشتے اس کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت، امام صاحب کہاں گئے؟ آئیے در تشریف رکھیے امام صاحب۔ اور اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی جو گفتگو ہوئی توحید کے تعلق سے، ہماری اس مسجد کے جو امام ہیں شیخ شمس خالد سراجی حفظہ اللہ، توحید کے تعلق سے بہت عمدہ انہوں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو یہ گویا کہ توحید کے تعلق سے ایک بات ہو گئی۔ اب ایک گفتگو کا ایک اور حصہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو اس طرح سے ہمارا کلمہ پورا ہوگا جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ قوموں کی جو گمراہی ہے وہ سب سے پہلے اپنے نبیوں کے سلسلے میں شروع ہوتی ہے، اور جب نبیوں کے سلسلے میں گمراہی شروع ہوتی ہے اس کے بعد پھر اللہ کے بارے میں ہوتی، اور پھر سارے عقائد درہم برہم ہو جاتے ہیں، سب بگڑ جاتے ہیں۔ نبی کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ہم اپنے پیغمبر بھیجتے رہیں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ہم روئے زمین پر ہم اپنے پیغمبر بھیجتے رہیں گے جو تمہیں یاد دلاتے رہیں گے میرے عہد کو، میرے بارے میں تمہیں بتاتے رہیں گے۔ جو ان کی باتوں کو مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اسے کوئی غم اور اسے کوئی رنج نہ ہوگا، وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اب نبی آئے، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، جن سے یہ جو پوری نسل چلی، اور عرب کا جو پورا خطہ تھا جہاں پر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، آخری پیغمبر آپ جہاں پر مبعوث ہوئے، یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ نسل تھی، اور باقی پوری جزیرۃ العرب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی پوری نسل پھیلی ہوئی تھی پوری۔ ادھر کے پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم پیغمبر ہوئے، سیدنا عزیر علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے پیغمبر ہوئے۔ اللہ نے ان کے اوپر شریعت اتاری، اللہ نے ان کے اوپر دین اتارا۔ اب عزیزان محترم، ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس قوم کے اوپر اللہ نے نبی کو اتارا ہو، جس قوم کے درمیان اللہ نے نبی کو بھیجا ہو، وہ قوم آخر آگے چل کر گمراہ کیسے ہو گئی؟ یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہیں۔ جس قوم کے درمیان اللہ نے نبی بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تورات ان کے اوپر اتاری گئی، وہ نبی اپنی پوری زندگی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، آخر کیا ہوا کہ موسیٰ کے جانے کے بعد پوری قوم گمراہ ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کو دوسرا پیغمبر بھیجنا پڑا۔ پھر حضرت زکریا بھی آئے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی آئے ہیں، اور بعد کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر۔
داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے ہیں تو بنی اسرائیل مکمل گمراہ ہو چکے تھے، سارے عقائد ان کے بگڑ چکے تھے، سارے اعمال بگڑ چکے تھے، حضرت موسیٰ کا لایا ہوا طریقہ وہ سب کا سب ختم ہو چکا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ختم ہو گیا تھا تو کس کا طریقہ چل رہا تھا؟ میرے عزیزو، قرآن پاک کوئی بات فالتو نہیں کرتا، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ پورا قرآن پاک، اس کے اندر ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ہر لفظ کے پیچھے ایک سمندر ہے، پوری گہرائی ہے، اور اللہ بندوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے پورے واقعات بیان کر رہا ہے۔ لوگوں غور کرو اس پر۔ موسیٰ کو اللہ نے کتاب دی، تورات دی، فیہ ھدی و نور، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تورات دی موسیٰ کو، اس کے اندر ہدایت تھی، اس کے اندر نور تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل گمراہ کیوں ہوئے؟ کیا تورات نہیں رہی؟ کیا بات تھی آخر؟ معلوم ہوا کہ تورات تو تھی، لیکن ایک چیز انہوں نے چھوڑ دی، بہت بنیادی چیز، اور اس چیز کے چھوڑنے کی وجہ سے پھر تورات بھی ختم ہو گئی، اللہ کے بارے میں عقائد بھی ختم ہو گئے، جنت دوزخ کے عقائد بھی ختم ہو گئے، فرشتوں کے بارے میں بھی عقائد ختم ہو گئے، جنت جہنم کے بارے میں بھی عقائد سب بگڑ گئے، سب ملیا میٹ ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ایک چھت ہوتی ہے اور چھت اپنے ستون پر قائم ہوتی ہے، کوئی پلر ہوتا ہے، چھت اس پر قائم ہوتی ہے۔ آپ یہ پلر گرا دیجیے، جب آپ پلر گرا دیں گے تو پوری چھت دھڑام سے گر جائے گی، کچھ نہیں بچے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو نبی ہمیشہ، یاد رکھیے، اب جڑ کی بات سمجھیے، نبی ہمیشہ اپنی قوم میں پلر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ پلر ہوتا ہے جس پر پورا دین ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو غلطی کی بنی اسرائیل نے، وہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اقوال، ان کی تشریحات، ان کا وعظ، ان کا بیان، اسے محفوظ نہیں رکھا۔ انہوں نے کہا تورات ہے کافی۔ اب دیکھیے صاحب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اقوال، ان کی باتیں، ان کا سمجھانے کا طریقہ، ان کے بیانات، ان کے وعظ، ان کے مسائل بنی اسرائیل نے محفوظ نہیں رکھے۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ دنوں تک تو صحیح چلتے رہے، گاڑی پٹری پر چلتی رہی، لیکن اس کے بعد اب لوگوں کو مسائل درپیش ہونے شروع ہوئے۔ تورات کی یہ آیت کیا کہتی ہے؟ اب لوگ کیا کریں؟ پھر جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، جہاں اچھے علماء ہوتے ہیں وہاں برے علماء بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دین کی باتیں پھیلیں، اور کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں کہ شیطان ان کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر ان کو خود ہی نچانے لگتا ہے، اور وہ ناچتے ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے ناچ کر جہنم کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک نے تبصرہ کیا ہے، بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے اس بات کے اوپر۔ اب دیکھیے، یہ بنی اسرائیل کو لوگ آ رہے ہیں علماء سے پوچھنے کہ ہمیں دین بتاؤ۔ اب موسیٰ کے اقوال تو ہیں نہیں ان کے پاس میں، تورات موجود ہے، تورات رکھی ہے سامنے، اب تورات اٹھائی انہوں نے، اب تورات کی آیت پڑھی، کہا اس کا یہ مطلب ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اب وہی آیت لے کر وہ کسی دوسرے عالم کے پاس گئے، انہوں نے کہا آپ ذرا بتا دیجئے ہم کو۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک تو بھائی اس کا مطلب یہ نہیں یہ۔ اب وہ تیسرے کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا یہ نہیں تو یہ مطلب ہے۔ پہلے تو تورات کی باتوں میں اختلاف ہوتا رہا، اس کے مفہوم میں، اس کے سمجھانے میں اختلاف ہوتا رہا۔ عزیزانہ گرامی، بہت دور سے سمجھیے گا، بہت قاعدے سے بات کو۔ اس کے بعد پھر جو مکار، عیار، شیطان کے ایجنٹ ٹائپ کے علماء تھے، انہوں نے وہ کرنا شروع کیا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ لوگ تو حلال کو حرام کرنے لگے۔ اب عوام آئی ان کے پاس میں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ ہے بتائیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز تو حرام ہے۔ انہوں نے کہا ارے مولانا کوئی شکل نکال دیے، کچھ جائز کر دیے، کچھ کر دیجئے، کچھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو ہم بدلے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے چلو ایسا فتویٰ، ایسے نہیں، ایسے دے رہے۔
پھر کیا کرتے تھے؟ اب عوام کو لکھ لکھ کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے لکھ کر دیتے تھے، تورات کی آیتوں کو بگاڑنے لگے، یہاں تک کہ تورات کے اندر بہت ساری باتیں داخل کرنے لگے، یہاں تک کہ تورات کے اندر باتیں داخل کرنے لگے۔ اب قرآن پاک نے اس کے اوپر بڑا پیارا تبصرہ کیا ہے، اور یہ تبصرہ اس لیے کیا ہے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ محفوظ رہیں۔ قرآن پاک نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ حضرت عدی ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عدی ابن حاتم اللہ کے نبی کے پاس میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن پاک کی ایک آیت میری سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کے نبی آپ ذرا اس کا مطلب بتائیے۔ آپ نے کہا بتاؤ کون سی بات ہے؟ حضرت سیدنا عدی ابن حاتم پہلے نصارہ تھے، یہ عیسائی تھے، نصرانی تھے، پھر اسلام لائے تھے، چند ہی دن ہوئے تھے اسلام لائے ہوئے، نئے نئے تھے بالکل۔ انہوں نے کہا قرآن پاک کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب نے یعنی بنی اسرائیل نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ اے اللہ کے نبی ہماری پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہوا، ہم لوگوں نے کبھی اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب نہیں بنایا، یہ بات قرآن پاک میں کیسے لکھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عدی بن حاتم الیس اذا کان اذا حرموا علیکم شیئا حرمتموہ وَإِذَا أَحَلُّ عَلَيْكُمْ شَيْئًا اسْتَحْلَلْتُمُوهُ قَالَ نَعَمْ يَا رسول اللہ قَالَ وَذَلِكَ هُوَ الرَّبُّ، کہا کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور تم نے اسے حلال مان لیا، تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام قرار دیا تم نے اسے حرام مان لیا؟ یعنی کہ ایک بار بھی تم نے نہیں پوچھا کہ کیا کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے، کیا کتاب میں جو تم کہہ رہے ہو یہ کتاب میں بھی لکھا ہے، تورات میں انجیل میں بھی ایسا ہی لکھا ہے، تم نے اسے مان لیا؟ کہا اللہ کے رسول ہم لوگوں نے تو ایسا ہی کیا۔ کہا یہی ہے رب بنا لینا، لوگوں کو کب سے اختیار ہو گیا کہ وہ دین بنانے لگے؟ دین تو اتارا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو پوری قوم گمراہ ہو گئی وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کی حفاظت نہیں کی، تورات کی کو رکھا، کچھ دنوں کے بعد جب نبی کی باتوں کی حفاظت نہ رہی تو کچھ دنوں کے بعد تورات بھی ملیا میٹ ہو گئی۔ اب اللہ نے دوسرا پیغمبر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ اب تم بتاؤ لوگوں کو، اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی قدر کی، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے تو انہیں بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن جو ان کے ماننے والے تھے عیسائی انہوں نے ان کی بڑی عزت کی، بہت قدر کی، لیکن وہ بنیادی غلطی کر گئے۔ انہوں نے غلطی کیا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ نے انجیل پہنچائی ہے وہ کافی ہے، ہم انجیل یاد کرتے رہیں گے، انجیل پر عمل کرتے رہیں گے۔ اس انجیل کو جو حضرت عیسیٰ سمجھا رہے ہیں ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی، وہ حفاظت کی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کے جانے کے بعد پھر یہ پوری عیسائیت بھی ویسے ہی گمراہ ہو گئی جیسے یہودی گمراہ ہوئے تھے۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جیسے یہودی اور نصارہ گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنانا۔ اب دیکھیے اب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آخری نبی بنایا، لیکن شیطان تو لگا ہوا ہے، جس نے کہا تھا لآتینہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، شیطان تو وہی ہے جس نے یہود کو گمراہ کیا تھا، جس نے نصارہ کو گمراہ کیا تھا، وہی تو شیطان مردود ہے آج بھی۔ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، میں گمراہ کر کے رہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سورہ اعراف میں فرمایا کہ آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ دیکھیں گے آپ شیطان تو وہی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اور اللہ نے
فرمایا کہ یہ دین، یہ ذکر، انا نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر، یہ یاد دہانی، یعنی وہ یہی یاد دہانی جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم بھیجتے رہیں گے تمہارے درمیان میں، جو شریعت، دین، یہ دین ہم اتار رہے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب حفاظت کیسے ہوئی؟ حفاظت اس طرح سے ہوئی کہ اللہ نے قرآن پاک کو بھی محفوظ کیا اور ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر لیا۔ لوگوں نے قرآن پاک کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی، لوگوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بھی بگاڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ نے ان سب کا پردہ چاک کر دیا۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے لگے، اور پھر اس میں بہت بڑا کردار ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے لیے ایک سزا تجویز کی کہ جو اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتا پکڑا جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ بہت بڑی سزا یہ۔ اور اس کے بعد سے وہ فتنہ ایسا ختم ہوا کہ دبا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے بعد بھی، ان کے انتقال کے بعد بھی بہت سارے کوشش کی، لوگوں نے اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے محدثین کی جماعت کھڑی کر دی۔ صحابہ کرام پہلے محدثین، صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، اور ان کے بعد یہ پوری سب محدثین کی جو جماعت ہے، حدیثوں کی حفاظت کرنے والے لوگ جنہیں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں، اہل العصر کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی کر لی، پکا کر لیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی لائی ہوئی ایک ایک شریعت کی ایک ایک بات کی حفاظت کریں گے، آپ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کر پائے گا، آپ کی طرف کوئی غلط بات کہہ نہیں پائے گا، ہم پکڑ لیں گے اس کے دامن کو، اس کے سینے کو، اس کے گریبان کو پکڑ لیں گے ہم، اور ہم کہیں گے بتاؤ۔ مقدمہ مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے پورے واقعات لکھے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن عباس کا واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک صاحب آئے، جبہ قبہ پہنے، بڑی پگڑی سی باندھے ہوئے، سرما لگائے بڑے اچھے سے، اور آ کر قال رسول اللہ کہنے لگے۔ اللہ عبداللہ ابن عباس نے تھوڑی دیر تک سنا، اس کے بعد ان کا چہرہ گھوم گیا، چہرہ اپنا موڑ لیا انہوں نے۔ ان کا چہرہ موڑنا جو صحابہ رسول ہے، باقی لوگوں نے بھی اپنا چہرہ موڑ لیا۔ تو وہ شخص بالکل گھبرا، مارے غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت نوجوان سے تھے، وہ بڑھاپے کی عمر پہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کیسے ہیں؟ صحابی رسول ہیں آپ، اور میں اللہ کے رسول کی باتیں پیش کر رہا ہوں اور آپ اپنا چہرہ گھمائے لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ماہ چپ، لقد كان علينا زمان اذا قال احد قال رسول الله ابتدرت اليه اعيننا واصغت اليه اذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا من انتم هاتوا اسنادكم، کہ چپ رہو۔ ایک زمانہ تھا جب کوئی کہتا تھا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہماری آنکھیں اچک جاتی تھی، ہمارے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب سے تم جیسے لوگوں نے ہر الٹی سیدھی بات قال رسول اللہ کہہ کر پیش کرنی شروع کر دی، تب سے ہم کہتے تم ہو کون، اپنی سند بیان کرو۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں الاسناد من الدین، یہ جو سندیں ہیں یہ تمہارا دین ہے، اگر یہ سندیں نہ ہوتی لقال من شاء ما شاء، جس کا جو جی چاہتا کہتا۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے شیطان مردود نے کیسے گمراہ کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے آپ، یہ آپ سمجھیے آپ عام شخص نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی نہیں ہے، نہیں، آپ رسول ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات شریعت ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا سب شریعت ہے، دین ہے یہ۔ یہاں تک کہ آپ کی محفل میں آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کر دیا اور آپ خاموش رہے، آپ نے دیکھا ہو خاموش رہے، اس کو تقریر کہتے ہیں، قرر علی ذالک، اوکے کر دیا اس کو اللہ کے رسول نے، وہ بھی دین ہے، شریعت ہے۔ ابو داؤد کی مثال لیتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا آپ نے دیکھا ایک صاحب کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھ رہے، جیسے نماز پڑھ چکے آپ نے کہا تصلی 4، کیا تم فجر کی 4 رکعت پڑھ رہے ہو؟
ارے فجر تو 2 ہی رکعت ہے، یہ تم 2 رکعت اور کیسے 4 رکعت پڑھ رہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں فجر کی جو سنت ہوتی ہے پہلے وہ میں نہیں پڑھ سکا تھا، تو پھر سلام پھیرنے کے بعد میں نے پڑھا۔ اب خاموش ہو گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے فجر کی سنت نہیں پڑھی ہے تو سلام پھیرنے کے بعد اسے پڑھے۔ اللہ کے رسول کی بات ہے، کوئی مذاق بات تھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوکے کر دیا وہ صحیح ہو گیا بالکل۔ تو آپ کیا ہے، آپ عام شخص کی طرح نہیں ہیں، آپ کی بات عام آدمیوں کی بات کی طرح۔ اس روئے زمین کے تمام انسان اور جنات ان کی باتیں ایک طرف اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گفتگو ایک طرف۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے کیسے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اے لوگوں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر ہم نے بھیجا ہے، جو ان کی اطاعت کر لے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میرے عزیزو یہ بہت بھاری لفظ ہیں، بڑے بھاری لفظ ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان نبی بھیجا، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے ان کی اطاعت کر لی، جس نے ان کی پیروی کر لی، ان کی بات مان لی، جو ان کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہی چیز کی حفاظت نہیں کر پائے تھے بنی اسرائیل، گمراہ ہو گئے تھے، اسی چیز کی حفاظت نہیں کر پائے تھے۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ قل، اے نبی آپ اس کا اعلان کر دیجئے۔ قرآن پاک میں جہاں پر لفظ قل کے ذریعے سے کوئی بات شروع ہوتی ہے وہ بالکل بہت مضبوط والی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کا اعلان کیجئے۔ یہ بات ایسے نہیں کہ اس کو رکھی جائے، نہیں، اس کو سب کے سامنے آیا ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کو جاننا چاہیے، ہر انسان اور جنات اس بات کو سن لے، کان کھول کر سن لے۔ قل، اے نبی آپ اعلان کر دیے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو کیا تم لوگ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کریں، تم چاہتے ہو ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کر لیں، ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، اللہ کی جہنم سے ہم بچ جائیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم کو اللہ رب العزت دیکھے اور کہے اسے انعام سے نواز دو، تم یہ چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن جب تم کھڑے ہو تو اللہ رب العزت کہے یہ وہ میرا بندہ ہے، اسے جنت الفردوس عطا کرو، اسے جنت میں داخل کرو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے غضبناک نہ ہو، اللہ تم سے اپنے چہرے کو نہ پھیرے، اللہ تم پر اپنے غضب نازل نہ کرے، سزا نازل نہ کرے، اللہ رب العزت غضبناک ہو کر تم سے بات نہ کرے، فرشتے سے یہ نہ کہے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو زنجیریں پہناؤ، ثم الجحیم صلو، اس کو پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ، اللہ کی محبت پا جاؤ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے جل جلالہ جل شانہ، مالک فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فاتبعوا، قل، آپ اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یحببکم اللہ، اللہ تم کو خود ہی اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے عزیزو یہ بات سننے میں بڑی اچھی لگ رہی ہے، بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے، لیکن شیطان مردود نے کیا کہا تھا؟ لاقعدن لہم علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو سیدھے راستے پر چلنے نہ دوں گا، یہ سیدھا راستہ میں اس پر چلنے نہ دوں گا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اعلان کر دیا جو ان کی بات مان لے گا، جو ان کی اطاعت کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی، اب تم اسے سن نہیں سکتے، وہ بتایا نہیں جا سکتا، اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی کہ اب وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر۔ لیکن شیطان کا گیم دیکھیے میرے عزیزو، بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے، بہت چیزیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اتنی سیدھی سادھی بات موجود ہے تب تو کوئی گمراہی نہیں ہوگا۔
جب اتنی صاف بات موجود ہے کہ جو اللہ کے رسول کی پیروی کر دے سیدھے جنت میں چلا جائے، بات تو صاف ہو گئی، دو چار کی طرح۔ اب تو کوئی گمراہ ہوگا ہی نہیں، اب تو سیدھے سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن نہیں، شیطان بیٹھا ہے آپ کے راستے میں، شیطان بیٹھا ہے۔ اب شیطان آپ کو سمجھائے گا، کان میں پھونکے گا۔ کیا پھونکے گا؟ آپ کو کس طرح اللہ کے نبی کی باتیں ماننے سے دور کیا جائے۔ آپ نے میرے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کو نہ مانے، نہیں، شیطان یہ کوشش کرے گا کہ تم اللہ کے رسول کی بات نہ مانو۔ اللہ کے رسول کو مانو، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ تم یہ کہو کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، الحمدللہ، یہ تو ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک میں اس کو، اس کی نفس، اس کی جان، مال، آل اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت اور اطاعت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہاں میرے عزیزو سنیے بہت غور سے، سارے یہودی حضرت موسیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کسی بھی یہودی کو پکڑ لیجئے۔ سارے عیسائی حضرت عیسیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، پکڑ لیجئے انہیں، آپ پوچھ لیجئے۔ محبت ایک الگ شے ہے اور اطاعت کرنا ایک الگ شے ہے۔ بات ماننا ایک الگ شے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بہت چاہتے ہیں، ان سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں ہمارے باپ تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے دادا تو کچھ اور کہتے ہیں، ہمارے گھرانے میں تو کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے خاندان کے تو رسم و رواج کچھ اور ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے تین بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو جاری۔ آپ کی دو بیویوں کا، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب، دونوں کا انتقال اللہ کے نبی کے سامنے ہوا۔ حضرت خدیجہ کو یاد کر کے آپ آہیں بھرا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہ آئی جتنی حضرت خدیجہ پہ آئی، اس قدر آپ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ جن کے ساتھ میں آپ کھیلے تھے، رشتے میں آپ کے چچا تھے لیکن تھے بالکل دوست، ایک ہی ہم عمر تھے، ساتھ میں کھیلے تھے، بڑی محبت تھی، ہر قدم قدم پر ساتھ دیا تھا انہوں نے۔ حضرت حمزہ کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ ان کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹے گئے، جسم پھاڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء کا خطاب دیا۔ لیکن کیا آپ نے قرآن خوانی کی کہ چلو بھائی سارے صحابہ اکٹھا ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھ کے ان کو بخش دو، میرے بیٹے ابراہیم کو، قاسم کو، عبداللہ کو بخش دو، چل کے چلو آؤ، زینب کو، ام کلثوم کو اگر بخش دو، ذرا رقیہ کو بخش دو آ کے۔ آپ نے کہا کہ چلو حمزہ کو ذرا سا قرآن پاک پڑھ کر بخش دو۔ دیکھیے بہت غور سے سنیے گا، بہت سمجھنے والی بات ہے، سمجھنے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ محبت اور اطاعت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ محبت کرنا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں اور ان کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ جب ان کی بات سامنے آ جائے گی تو ہر ایک کی بات ٹھوکر پہ، یہ بات ان کی بات ہو جائے گی تو ان کی بات کو ماننے کے لیے اپنی گردن بھی ہم کٹا سکتے ہیں، یہ اطاعت۔ یہ بات آ جائے گی تو اکیلے ہم کھڑے ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح تنہا کھڑے ہو جائیں گے، پوری قوم مخالف، پورے لوگ مخالف، باپ مخالف، گھر والے مخالف، سب مخالف، لیکن نہیں، بات وہی ہوگی، یہ اطاعت۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر قرآن خوانی آپ نے نہیں کی،
لیکن آج ہمارے معاشرے میں جیسے ہی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں قرآن پاک کے سپارے لے کر پارے لے کر پڑھنے کے لیے. کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا, اللہ کے نبی نے حکم بھی نہیں دیا, اللہ کے نبی نے کرنے کو نہ خود کیا نہ کرنے کو کہا, تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ایک اور مثال دیں, ایک اور مثال دیتے ہیں. آپ ابھی نماز کے لیے آتے ہیں, کھڑے ہوتے, امام صاحب ہمارے امام صاحب کھڑے ہوں گے مصلی پہ, آپ آ گئے, سارے لوگ کھڑے ہو گئے, بھائی نماز پڑھی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. یہ جو نماز ہے اللہ اکبر کہہ کر شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ختم ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں آپ کو, وہ آپ کو بتا رہے کہ دیکھو ایسے نماز پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور ہماری نماز کیسے ہوتی ہے؟ ہم آتے ہیں, وضو کیے ہوئے, امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں, ہم جلدی جلدی سے اپنے کرتے ہیں, نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف کی طرف, پیچھے سے امام کے اللہ. یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا تھا آپ کو, یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک ہے محبت, ایک ہے اطاعت. اگر اطاعت ہے تو آپ کہیں گے ہمارے رسول کا فرمان کیا ہے وہ بتاؤ, اور اگر خالی محبت ہوگی تو پھر آپ جھنڈے لے کر یہاں سے وہاں تک باہر نکلتے رہیں گے, نعرے لگاتے رہیں گے, نعرے رسالت یا رسول اللہ, نعرے رسالت یا رسول اللہ کرتے رہیں گے, اور پوچھا جائے کہ تمہارے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کی وفات کے دن, جو 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے, وہ بیٹھ کر خوشی منا رہے ہو, تم بریانی کھا رہے ہو, سبیلے لگا رہے ہو, جھنڈے نکال رہے ہو, خوشی منا رہے ہو, بہت اچھا کام کر رہے ہو. جو کام کسی صحابی نے نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. صحابہ کرام کا معاملہ کیا؟ اطاعت. عبداللہ ابن مسعود کا ایک واقعہ سن لیجئے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے, خطبہ سن رہے تھے. آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. اور ادھر سے عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے, ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا, ایک پیر باہر تھا, وہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ, وہیں پر بیٹھ گئے. اس کو اطاعت کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا, کہا رہے نہیں تم آگے آؤ, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے, پیچھے صحابہ کرام جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نماز میں اتار دیے. سارے صحابہ نے نماز میں اپنے جوتے اتار دیے, سارے صحابہ. یہ اطاعت ہے. یہاں کیلو کال نہیں چلتا ہے, کیوں, کیسے, ایسے نہیں تو ایسے رہا ہوگا, یوں نہیں تو یوں رہا, کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے جوتے اتارے, سارے صحابہ نے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کہا تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. آپ نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس میں آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے جوتوں میں گندگی لگی, اس لیے میں نے جوتے اتار دیے. دیکھا یہ کیا, یہ اطاعت ہے, اسے اطاعت کہتے ہیں. اب شیطان مردود نے جو آپ کے کان میں پھونکا آ کر کہ جیسے یہودی حضرت موسیٰ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں لیکن ان کی ایک بات نہیں مانتے ہیں, احبارہم و رہبانہم, باتیں کس کی مانتے ہیں؟ یہودی جب اپنی سیناگوگ میں آتے ہیں تورات پڑھتے ہیں, کھول کر تورات پڑھتے ہیں, اور باہر نکلے تو تورات کہاں ہے؟ وہ تو گئی کنارے. اب کیا ہے؟ تلمود. تلمود, تلمود کیا ہے؟ تورات کی تشریحات جو علماء کرام نے کی ہیں, اسی لیے مختلف ہیں, بے انتہا اختلاف ہے. ایک عالم کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے, تیسرا کچھ کہہ رہا ہے, چوتھا کچھ کہہ رہا ہے. زندگی پر عمل کس پر ہو رہا ہے؟ تورات پر تو نہیں ہو رہا ہے, تلمود پر ہو رہا ہے. عیسائیوں نے تو بیچارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو محفوظ ہی نہیں رکھا. وہ عیسائی ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی, قرآن پاک دیا, قرآن پاک عطا فرمایا, اور قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے نبی 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. 23 سال کے اندر قرآن کی ایک آیت اترتی ہے, اللہ کے نبی اسے سمجھاتے ہیں, اس کا مفہوم, اس کی وضاحت کرتے ہیں,
قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، میں نماز جیسے پڑھ رہا ہوں تم بھی ویسے ہی نماز پڑھو۔ نبی کی نماز کچھ اور ہے، آپ کی نماز کچھ اور، نبی کا طریقہ کچھ اور، آپ کا طریقہ کچھ اور، نبی کچھ کہتے ہیں نماز میں، آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ نبی روزہ رکھتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں بصوم غد نویت کہتے ہیں، یہ تو نبی نے تو نہیں سکھایا۔ قبرستان میں جائیں مردوں کو دفن کرنے کے لیے، اتنی بڑی کیوڑے کی بوتلیں لمبی لمبی آتی ہیں قبر کے اندر ڈالی جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے ڈالی تھی کیا؟ صحابہ کرام نے ڈالی تھی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اترے ہیں اپنی بیوی کی قبر کو، آپ نے ڈالی تھی کیا؟ سارے صحابہ کرام، آپ صحابہ کرام کی قبر پہ موجود رہتے تھے، طریقہ دیکھتے تھے، سکھاتے تھے، کبھی آپ نے نہیں ڈالی؟ کیا خوشبو نہیں پائی جاتی تھی؟ کیا اللہ کے نبی کو خوشبو پسند نہیں تھی؟ سارے لوگ جانتے ہیں خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، لیکن وہاں نہیں لگا رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پر لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں کر رہے، ہم وہاں پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا حکم نہیں ہے لیکن ہمارا کام چل رہا ہے۔ ہم پوچھتے رہے کس نے دیا یہ؟ کہتے ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہی کہا ہے۔ بالکل وہی بات آ گئی جو قرآن پاک نے کہا تھا کہ جب علماء نے کہا حلال تو تم نے کہا حلال، انہوں نے کہا۔ ایک بار بھی تم پوچھ نہیں سکے کہ کیا اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی کیا ہے؟ ایک بار بھی تم پوچھ نہیں سکے۔ ارے ایک دکان پہ سامان خریدنے جاتے ہو تو 10 مرتبہ ایسے ایسے نچا نچا کر دیکھتے ہو، ماچس خریدنے جاتے ہو، اگر موم بتی خریدنے جاتے ہو، صابن خریدنے جاتے ہو تو 10 مرتبہ اس کو ادھر ادھر نچا کے دیکھتے ہو۔ چھوٹا سا کوئی پیکٹ خریدتے ہو تو فوراً دیکھتے ہو ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے، کب کی ہے وغیرہ، سب دیکھتے ہو۔ دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ایک بار بھی پوچھ نہیں سکتے یہ کس نے کہا، یہ طریقہ کہاں سے آیا، یہ ہمیں بتاؤ۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث کہاں ہے، ہمیں بتاؤ۔ اچھا حدیث جو لوگ اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولتے تھے ان کے جھوٹ کو پکڑ کر لکھ دیا گیا، محفوظ ہے وہ، اب تم دھوکہ نہیں دے سکتے، محفوظ ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے، اس کی پوری سند موجود ہے، وہ صحیح سند ہے یا جھوٹی سند ہے، موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والا آدمی سچا تھا یا حدیث بیان کرنے والا آدمی مکار تھا، دونوں کا ذکر موجود ہے۔ یہ حدیث مت لینا، نہیں یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس کے اندر ایک راوی تھا، بہت بڑا مکار آدمی تھا، بہت بڑا مکار تھا، منکر تھا وہ، منکر تھا وہ، ایک نہیں 20 محدث نے لکھا منکر تھا، جو اس سے ملا کہا منکر آدمی، صحیح ہے بھی لکھ دیا ہے، اور تم بڑے خوش ہوتے ہو کہ ہم تو اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ہر لکھی بات پر عمل نہیں کیا جاتا، صحیح بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہر لکھی بات پر عمل نہیں کیا جاتا، صحیح بات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا ایمان ہے، جنت جانے کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی پر تھوپ دیا گیا، گڑھ دیا گیا، ان کا نام لے کر پھیلا دیا گیا، ان جھوٹوں سے محفوظ رہیے۔ کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا دعات علی ابواب جہنم، یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور مسلم کی بھی ہے، حضرت حذیفہ اس کے راوی ہیں، جس میں آپ پوچھتے ہیں میں لوگوں سے خیر کے بارے میں، لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاتن علی ابواب جہنم، ایسے داعی کھڑے ہوں گے، ایسے مبلغ کھڑے ہوں گے، دین کو پیش کرنے والے کھڑے ہوں گے جو تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم کا کندہ بن جائے گا، جہنم کا ٹکڑا بن جائے گا، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ نے سنی ہوں گی، یعنی وہ حدیثیں محفوظ نہیں ہوں گی، وہ صحیح روایتیں نہیں ہوں گی، وہ روایتیں گڑھنے والے ہوں گے، اپنی طرف سے روایت بنا کر پیش کرنے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا فاحذروہم، ان سے چوکنا رہنا، ایسے لوگوں سے بہت چوکنا رہنا جو اللہ کے رسول کا نام لے کر تمہیں سامان دے رہے ہوں کہ یہ دیکھیے یہ ہے حدیث، چیک کرو پہلے وہ حدیث کیسی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان کی اطاعت پر جنت موقوف ہے. جو ان کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ان کی نافرمانی کرے گا، ان کے راستے سے اپنے منہ کو موڑ لے گا، وہ جہنم والے راستے پر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، کہا یہ میرا راستہ ہے سیدھا. پھر دائیں بائیں آپ نے لکیر کھینچی، کہا یہ راستے ہیں شیطان کے راستے، جہنم میں جانے والے راستے. آج اللہ کی بات اور رسول کی بات محفوظ ہے، اس محفوظ باتوں کو لو، ان صحیح حدیثوں کو لو. اپنے علماء سے، لوگوں سے سوال کرو. آپ مجھ سے سوال کرو، اور کرتے بھی ہیں الحمدللہ. لوگ پوچھتے بھی ہیں، سوال کرتے ہیں، شیخ یہ بتائیے یہ حدیث کیسی ہے؟ آپ نے تقریر کی تھی، آپ نے بیان کیا تھا، آپ نے یہ روایت پڑھی تھی، اس کا حوالہ دیجئے، یہ حدیث آئی کہاں سے؟ بڑی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو تلاش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں. وہ بڑی مجھ سے محبت کرتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے بڑی محبت نہیں ہے. ہم بات پیش کرتے، ٹھیک ہے، ہم سے سوال کرتے ہیں، شیخ آپ نے بڑے عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، شیخ آپ نے یہ روایت پڑھی تھی، ذرا یہ بتا دیجیے کہ روایت کہاں آئی ہے یہ؟ اچھا، جو وہ روایت آئی ہے اب آپ ہی بتا دیجیے، وہ جو روایت آپ نے پڑھی وہ روایت صحیح ہے یا کس درجے کی ہے؟ آپ بتا دیجیے. اگر وہ روایت ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے؟ کون سا راوی اس میں ضعیف ہے؟ ذرا بتا دیجیے. دیکھیے یہ ہمارے نوجوان بچے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز کرے، نوجوان، بوڑھے، عورتیں، خواتین ہماری سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اللہ کے رسول کی اس حدیث کے بارے میں بتائیے. کتنا ثواب انہیں مل رہا ہے، کتنے صدقہ جاریہ انہوں نے کیا ہے. یہ جو فکر ہے نا اندر سے، یہ فکر کہ ہمارے نبی کی بات مجھے پتہ ہو جائے، میں اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر اپنی بڑی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے، بڑی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کے لیے دھن میں لگے ہوں، مگن ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات ملنی، جو صحیح بات ملنی چاہیے، جھول جھال نہیں ہونا چاہیے، نہیں لپ جھپ والی بات نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح اور ایگزیکٹ، بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کی بات ہے، صحیح حدیث ہے. میرے عزیزو، جب آپ اس دین پر، اس منہج پر آپ آ جائیں گے، اس طریقے پر آپ آ جائیں گے، تو میں سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھتا ہوں پہلے جو ابھی پڑھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم. ایک تو آپ رسول ہیں، آپ عام شخص نہیں، آپ کی بات عام آدمی کی بات کی طرح نہیں ہے. دنیا کے لاکھوں انسان، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور نبی کی بات ایک طرف، نبی کی بات کو ترجیح ہوگی، نبی نے جو کہہ دیا بس وہ صحیح ہے. اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ علی صراط مستقیم. صراط مستقیم آپ ہی سے جڑا ہوا ہے، آپ ہی ہیں صراط مستقیم. صراط مستقیم کوئی دوسرا نہیں ہے، صراط مستقیم آپ ہیں. جو آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ سیدھے جنت جائے گا. میرے عزیزو، اب آپ کہیں کہ یہ کون سی بات کہی آپ نے مولانا؟ یہ تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، آپ نے کون سی نئی بات کہہ دی؟ ہاں، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہم نے یہ بات کہی ہے، ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں تو ہم مانتے ہیں. اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے کسی کی بات آ جائے ہم اسے پھینک دیتے ہیں. ہم اللہ کے رسول کی بات پر ہی عمل کرتے ہیں. اور باقی لوگ کہتے یہ ضرور ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی بات لینے نکلیں گے تو پتہ چلے گا وہ جو حوالے دے رہے ہیں حدیثوں کے وہ سب ضعیف ہیں. ہم اپنے گھر سے تھوڑی ضعیف بناتے ہیں، وہ تو محدثین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے. جو ان راویوں سے ملے ہیں، ان کے جھوٹ کو پرکھا ہے، ان کو دیکھا ہے، ان کے پیچھے پوری زندگیاں لگائی ہیں، ان کی بات وہ انہوں نے ضعیف قرار، ہم تھوڑی ضعیف قرار دے رہے ہیں. ہمارے سامنے کیا؟ ہمارے سامنے یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، صحیح کو ہم نے لے لیا، ضعیف کو چھوڑ دیا. ارے تو آپ بھی کرتے ہیں. آپ کوئی سامان لینے جائیں، ایک سامان اچھا ہو، ایک سامان خراب ہو، آپ اچھا سامان لے لیں گے، خراب سامان چھوڑ دیں گے. ارے جائیے، اب آپ کو بہت اچھی مثال دے رہے ہیں. آپ کے نوٹ کی بات ہے، دکان کے اوپر، ٹھیلوں کے اوپر، دکانوں کے اوپر آپ نوٹ لیتے ہیں، سب جانتے ہیں 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ، 20 کی نوٹ. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کو دیتا ہے نوٹ، ذرا سی پٹی ہوتی، ارے ہے تو نوٹ ہی، کوئی ڈپلیکیٹ تھوڑی ہے، وہ صحیح نوٹ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں وہ والی نوٹ نکالو، اچھی والی، یہ ہٹاؤ، وہ والی نوٹ لو. ارے آپ کا مزاج تو یہ ہے کہ جو ہے صحیح نوٹ ہے، اس نوٹ میں بھی ادنا سی خرابی آپ برداشت نہیں کرتے. حدیث کے اندر ضعف کیسے برداشت کر لیتے ہو، عمل کرتے ہو؟ ذرا سوچ کے دیکھو.
صحیح حدیث موجود ہے، اس کو چھوڑ کر آپ ضعیف پر عمل کر رہے ہو، کہتے ہے تو حدیث ہی. ارے ہے تو حدیث ہی نہیں، یہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اس حدیث کو صحابہ کرام نے بیان کیا، سند ہے پوری، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعف ہے. آپ ضعیف روایت پر کیسے عمل کرنے لگے؟ آپ تو ذرا سی خرابی برداشت نہیں کرتے ہو. یہاں روایتیں منکر ہیں، موضوع ہیں، متروک ہیں، شاذ ہیں، معلل ہے، سب آپ پر آپ عمل کرتے چلے جائیں. دیکھا آپ نے، یہ ہے فرق. تو شیطان بڑے اچھے طریقے سے بہت سمجھا بجھا کے آپ کو اس راستے سے ہٹا کر ایسے راستے پر ڈالتا ہے جہاں پر تم اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہ کر سکو. محبت کرتے رہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمل نہ کر سکو تم. عمل کرنے کا جب موقع ہے تو آپ دیکھو کہ بھائی ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارے امام کیا کہتے ہیں، ہمارے مولانا کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا، ہمارے باپ داداؤں کا کیا کہنا ہے. یہ رسم تو ہمارے یہاں ہے مولانا، اس رسم کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ رسم تو ہمارے یہاں ہو کر رہے گی. جوتا چورائی کی رسم ہے شادی بیاہ میں، یہ تو مولانا ہمارے یہاں چلی آ رہی، کیسے اس کو چھوڑ دیں؟ آپ کیسے نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ مہندی لگانے کی رسمیں چل رہی ہے، آپ کیا کیسے چل رہی؟ بھائی شادی بیاہ کا طریقہ تو اللہ کے نبی نے سکھایا، اس طریقے پر ہونی چاہیے. جنازے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، اس طریقے پر ہونا چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کی اللہ کے نبی کی ہدایت موجود ہے. تو آئے لوگوں، ہماری پہلی تو درخواست اپنے بچوں سے، سارے لوگوں سے جو بھی ہماری باتوں کو سن رہے ہیں ان سے یہ ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، حدیثوں کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھیں، اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے کانوں کو ٹھنڈا کریں کہ کس طریقے سے ہم آج اللہ کے نبی کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، ان کی بات ماننے والے بن جائیں. جو ان کی بات ماننے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. جو ان کی بات کو کہے کہ ہاں ہے تو اللہ کے رسول کی بات اور ٹھیک ہے لیکن ہم عمل نہیں کریں گے. کیوں نہیں عمل کرو گے؟ ہمارے امام کا فتویٰ نہیں ہے، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں ہے. میرے عزیزوں، ایک بات بتائیں آپ کو، جیسے ہی آپ کی موت ہو جائے گی، جب قبر میں آپ رکھ لیے جائیں گے، اسلک مسلک سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا، کوئی مسلک باقی نہیں. اور قبر کے سوال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رب کے بارے میں سوال ہوگا، نبی کے بارے میں سوال ہوگا، آپ دین کے بارے میں سوال ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کہا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، اور آپ کہیں میرا دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہے نہ، اس کا دین اسلام کبھی تھا ہی نہیں. وہ دین جو قرآن اور حدیث کے اندر تھا، جو ہم نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اس نے اس دین پر عمل ہی نہیں کیا. اس نے عمل تو کیا فلاں کے طریقے پر، الگ کرو اس کو. میرے بھائیو، جو اسکیننگ دیکھی ہے آپ نے، جب کبھی کسی مال کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں یا کسی بڑے فنکشن میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک اسکیننگ ہوتی ہے، اس کے اندر سے آپ کو نکل کے جانا ہوتا ہے، یا کوئی چیک کرنے والا ایسے رکھا کے آپ کو چیک کرتا ہے. وہ کیا چیک کرتا ہے؟ آپ کے پاس کوئی الٹی سیدھی چیز تو نہیں، یہ تو چیک کرتا ہے نا آپ صحیح ہیں کہ نہیں، اچھے آدمی ہیں کہ شریف آدمی ہیں کہ نہیں، بدماش ٹائپ کے لوگ تو نہیں ہیں، آپ کوئی ہتھیار لے کر تو نہیں گھسے چلے جا رہے ہیں. یہ چیک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی قبر میں چیک ہوتا ہے. قبر کے عالم قبر میں علیین اور سجین دو حصے ہیں. اللہ کے نیک بندوں کے لیے علیین ہے، اور اللہ کے مجرموں کے لیے، خطا کاروں کے لیے وہ سجین ہے. پہلا کام یہ ہوتا ہے جب اسے آپ جاتے ہیں تو چیک ہوتے ہیں. حدیث شریف میں کہا گیا ابو داؤد کی روایت میں، صلی اللہ تصبیر، اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے. بہت خطرناک مرحلہ ہے یہ، بہت گھبرانے والی بات ہے. یہ پوچھا جا رہا ہے تمہارا رب کون ہے، من ربک کا. وہ کہے کہ میرا رب تو اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کہے جھوٹ بولتا ہے. اس نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر دعائیں مانگی، پیروں سے، فقیروں سے، مزاروں سے، درگاہوں کے چکر لگاتا رہا، مزاروں کے چکر لگاتا رہا، نہ معلوم کتنے تعویذ و گنڈے باندھتا رہا، نہ معلوم کتنے دھاگے باندھتا رہا. یہ اللہ کے اوپر عمل کرنے والا کہا تھا. یہ اس کا رب اللہ کہا تھا. میں اس کا رب کب تھا؟ اولاد مانگنی ہوئی تو پیروں کے پاس گیا، دکان مانگنا ہوا
कुशादगी मांगनी हुई, रिज्क में मुसीबत हटाने की दुआ मांगनी हुई, बीमारी को दुआ मांगनी हुई कि अल्लाह बीमारी दूर कर दे, तो ये दूसरों से मांगता रहा, कब्रों के चक्कर लगाता रहा, पीरों के नाम लेता रहा, उनके नाम पर फातिहा नियाज कर करके पुकारता रहा। हमें कब्र पर न माना उसने। झूठ बोलता है ये झूठ बोल रहा है, इसको लिखो, इसको झूठ बोल रहा है। मेरे अजीजों, क्या होगा उस वक्त? हम कहां होंगे उस वक्त? तो सोच के देखो, अल्लाह ने नबी भेजा है, जो उस नबी की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। क्या हम उस नबी की इताअत करने वाले हैं? क्या हम उन्हीं के बताए हुए तरीके पर नमाज पढ़ रहे हैं? मेरे अजीजों, नमाज तो पहली बुनियाद है। नमाज से तो दीन की शुरुआत होती है। ईमान और कुफ्र के बीच का फासिल है नमाज। ईमान और कुफ्र के बीच का फासिल है। नमाज आप पढ़ रहे हैं ईमान में है, नमाज आप छोड़ रहे हैं कुफ्र में है। ये नमाज कैसे पढ़ रहे हो आप? ये नमाज अल्लाह के नबी ने जो सिखाई है उसी तरीके पर है। चलो देख लो हदीसों के अंदर, हदीसें तो मौजूद है, नमाज का तरीका तो लिखा हुआ, देख लो उसके अंदर। अगर उसी तरीके पर तुम्हारी नमाज है, फबिहा व निअमत, सुभान अल्लाह, खुशी मनाओ। और अगर उस तरीके पर नमाज नहीं, तो तुम जवाब किसको दोगे कल अल्लाह के सामने खड़े होके? तुम क्या कहोगे अल्लाह के सामने जब ये नमाजें आएंगी, तुम्हारे सामने रखी जाएंगी और अल्लाह ताला कहेगा जरा सा फरिश्तों इसको जरा चेक करो, ये मेरे नबी के तरीके के मुताबिक है कि नहीं। और जब वहां पर चेक किया जा रहा है, वो पर्चा जो स्कैन हो रहा है, मालूम हुआ कि वो किनारे फेंक दिया गया। हाँ, कुरान पाक में कहा फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, कितने नामे अमाल इसे उठा के फेंक देंगे। इबादतें करके, सूरतुल गाशिया में देखिए, इबादतें करके थक जाने वाले लोग तसला नारन हामिया, जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाएंगे। बड़े डरने की बात है चीजों, बहुत डरने की बात है। जब तुमसे पूछा जाएगा कल कब्र के अंदर जैसे ही रखे जाओगे, आज या कल, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, परसों नहीं तो कभी ना कभी तो सही। हमारी जिंदगी जिस दिन खत्म होगी, जिस दिन फरिश्ता आ जाएगा और हमारी रूह जिस वक्त कब्ज करेगा और आलम बरज़ख में, जैसे आलम कब्र में हम बिठाल दिए जाएंगे और फरिश्ते सामने खड़े हो जाए, मुनकर नकीर आ जाएंगे, नीली नीली आंखों वाले, नीली नीली आंख वाले होंगे फरिश्ते। दो फरिश्ते आएंगे सामने और कहेंगे बताओ तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, दीन क्या है। हम तो बड़ी शान से हमारा दीन इस्लाम है, और जब चेक किया जाएगा तो मालूम हुआ कि वो दीन इस्लाम तो कभी था ही नहीं। वो तो किसी के कौल का मजमुआ था, किसी का फतवा था, किसी की राय थी, किसी का ख्याल था, किसी का कयास था, किसी का इज्तिहाद था। वो दीन, उसी पर हम अमल करके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को तो हमने किनारे रख दिया था, वो तो अलमारियों में बंद था। दुनिया की हर किताब पढ़ने की तौफीक हुई, हदीसें पढ़ने की कभी तौफीक ही नहीं हुई। देखिए कैसे शैतान ने आपको गुमराह किया, देखा शैतान ने कैसे आपको नबी से दूर किया है। आप नबी की इताअत ना कर पाओ, बस यहां से उनके नाम पर देख पकाओ, उनके नाम पर जश्न मनाओ, उनके नाम पर झंडे लगाओ, उनके नाम पर जुलूस निकालो, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुमने जैसे नबी की बात मान ली, नबी की तुमने बात मानी नहीं कि तब तो तुम सिराते मुस्तकीम पर आ गए, और यहीं से शैतान नाकाम हो गया। तो शैतान कब चाहेगा कि वो नाकाम हो? तुमको पकड़ पकड़ कर लाएगा, ये नहीं तुमको पकड़ कर जहन्नम के रास्ते पर लेकर आएगा, खूब समझाएगा तुमको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, यूं नहीं, ऐसे कर लो। अल्लाह के नबी के कौल को छोड़ने के लिए, मैं बताऊं, सुनिए बहुत गौर से, अल्लाह के नबी, सुनिए भाई, सुनिए बात को, अल्लाह के नबी की बात को छोड़ने के लिए लोगों ने पूरी पूरी रातें कुर्बान की हैं हदीस को सामने रखकर कि कैसे इस हदीस को हम अमल ना करें, उसके दलाइल क्या है। यह हदीस हमको बताती है कि इस पर अमल करो, उस अमल को कैसे न किया जाए, इसके लिए लोगों ने किताबें लिखी हैं। आप किस दुनिया में हैं? जिनको आप बड़े बड़े मौलाना समझ रहे हैं, उन मौलानाओं की बात कर रहे हैं हम, जो रात में बैठकर ये सोचते हैं कि इस हदीस का जवाब क्या होगा। हमारी आदत नहीं है नाम लेने की, और ना हम इसको मुनासिब जानते हैं, लेकिन दिल में चुभ जाती है बात जब पता चलता है कि एक साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, एक बात सुनिए, मैंने एक रिवायत पढ़ी, अल्लाह के नबी ईशा के बाद 2 रकात नमाज आपने पढ़ी, वित्र की 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर आपने कलाम किया, गुफ्तगू की, और फिर खड़े होकर 1 रकात पढ़ी। मैं सोचता रहा 17 साल तक कि इस हदीस का जवाब क्या होगा।
خیر مجھے جواب سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بات یہ ہے کہ تم 17 سال تک یہ سوچتے رہے کہ اس حدیث کے خلاف عمل کیسے کیا جائے، کیسے یہ کہا جائے کہ ایک رکعت وتر نہیں ہوتی، ایک رکعت وتر نہیں ہوتی، کیسے کہا جائے؟ یہ حدیثوں کی پوری کتابیں جو سامنے ہیں ہمارے، ایسے علماء ہیں جنہوں نے ان کی شرح لکھی ہے، یہ شرح میں یہ لکھا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہ کریں، اس لیے یہ دلیل، وہ دلیلیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل نہ کرو۔ اور حدیث کیسی؟ صحیح حدیث ہے میرے عزیزوں، صحیح حدیث ہے تو سب کی ہے نا، سب لوگ عمل کریں، سارے مسلمان عمل کریں۔ جس دن یہ مسلمان اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی قسم سارے فرقے ختم، فرقے سب ختم، ہر فرقہ کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر قائم ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو چلنے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں اللہ کے نبی کی بات مانوں گا اور ان کی بات کے خلاف جو بھی قول ہوگا اٹھا کر پھینک دوں گا، یہ اطاعت رسول آپ کر لیں گے، جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں گے۔ اور یہ اطاعت رسول نہیں کریں گے، شیطان آپ کو ادھر ادھر یہاں وہاں گھماتا رہے گا، پوری زندگی نچاتا پھرے گا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جائے گا اور شیطان خوش ہو کے نکل لے گا کہ بڑا اچھا ہوا، چلو مر گیا، ہم نے جہنم کے راستے پر اس کو ڈال دیا، نبی کے طریقے سے اس کو دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے کہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔